اس وقت ساؤتھ ایشیا کا خطہ جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور دنیا اس خطے کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے نام سے جانتی رہی ہے۔ یہ اصطلاح بہت پرانی اصطلاح ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ جنگ کس وقت کیا رخ اختیار کر لے۔ آج پاکستانی قوم کی بھرپور آواز سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان پہلگام واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہے، نہ صرف پہلگام واقعے کی بلکہ ہر طرح کی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے بھارت سے کہ اگر آپ چاہیں تو ایک آزادانہ انکوائری ہو سکتی ہے اس معاملے پر، اور یک طرفہ موقف بھارت کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی قسم کی جارحیت یا آبی جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی طرف بھی ادھر کا میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت وار انالیسز ہو رہے ہیں، اسٹریٹجیز میڈیا کے اوپر بیان کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاکم بدہن پاکستان کے وجود کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، جو صرف ان کی خام خیالی ہی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ پاکستان مٹ جائے، پاکستان آپ کو مٹا تو ضرور سکتا ہے، پاکستان مٹ نہیں سکتا۔ اور پاکستان نے انہی دنوں میں کچھ میزائل تجربات بھی کیے ہیں۔ پوری طرح سے پاکستان الرٹ ہے، پاکستان کی بحریہ، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی گراؤنڈ فورسز بھرپور طور پہ الرٹ ہیں، اور بھارت میں بھی سچویشن اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے، اس میں تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تقریباً 12 دن گزر گئے، کسی قسم کا کوئی ثبوت پاکستان کو نہیں دیا گیا، بین الاقوامی برادری کے سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بھارت میں 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر اندر جا کر کارروائی کی، جنہوں نے دہشت گردی کی، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، وہ کہاں گئے؟ تو بھارت کا بیانیہ پٹ چکا ہے، سفارتی طور پہ بھارت کو ناکامی ہوئی ہے، اخلاقی طور پہ بھارت کو ناکامی ہوئی ہے، لیکن ہمارا دشمن انتہائی بزدل اور کمینہ دشمن ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ بالکل درست بات کہی خواجہ آصف صاحب نے، اور یہی پاکستان کی طرف سے ایک تشویش ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو، اس لیے تمام سفارتی آپشنز، تمام اقدامات جو بھارت کے ساتھ پاکستان کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن بھارت نے آبی جارحیت شروع کر دی ہے۔ چناب کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اس میں بہاؤ کم ہو رہا ہے، اور تقریباً 30,000 کیوسک پانی جو ہے وہ آج کم تھا۔ تو بھارت نے آبی جارحیت شروع کر دی، جس کے لیے پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ آپ نے ایسا کیا تو ہم اسے ایکٹ آف وار تصور کریں گے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس معاملے کو گیج کیا جا رہا ہے، بھارت کہاں تک پاکستان کا پانی روک سکتا ہے، کیونکہ اس دریا کے اوپر جو فیسلٹیز ہیں ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور یہ اوور فلو ہو جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے پاکستان تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا، دریاؤں کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی، جو کہ تقریباً ناممکن کام ہے، اور اگر ایسا کچھ کیا بھی گیا تو پاکستان براہ راست حملہ کرے گا، اور ایسا حملہ کرے گا کہ دوبارہ آپ کو جرت نہیں ہوگی ان دریاؤں کے اوپر کسی قسم کا بند باندھنے کی، کسی قسم کا کوئی اسٹرکچر کھڑا کرنے کی۔ تو پاکستان اس میں بڑا کلیئر ہے، پاکستان کی تحمل کو، پاکستان کی برداشت کو بالکل تو یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ کسی قسم کی بزدلی ہے، کیونکہ ہمارے آرمی چیف تو لائن آف کنٹرول کیا، بین الاقوامی سرحدیں جو ہیں وہاں پر اگلے مورچوں پر ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی فوج سے تقریر کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ وہ تقریریں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کا جو حوصلہ اس سے بڑھا ہے وہ بڑھا ہے۔ پاکستانی تصور تو یہ کر رہے تھے کہ شاید شہباز شریف صاحب آ کر لیڈ کریں گے، لیکن شہباز شریف صاحب سے پہلے آرمی چیف آگے موجود ہیں، اور انہوں نے پوری قوم کو متحد کر دیا ہے۔ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہا ہے کیا، امریکہ کا میڈیا۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک آج خبر شائع کی ہے، اور اس میں کیا کہتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں کچھ اس کی چیزیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے قائدانہ کردار کا عالمی اعتراف کیا گیا ہے، جس طرح سے انہوں نے فرنٹ پر آ کر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے اور پاکستان کی قوم کو اعتماد دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کا کہ عزم کا اعادہ ہے، نیو یارک ٹائمز نے کہا۔ جنرل عاصم منیر نے بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کا پیغام دیا، نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے مشکل حالات میں پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا، یعنی پاکستان کا جو بیانیہ ہے، موقف، وہ بھی جنرل صاحب نے اس کو تشکیل دیا ہے۔ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کر دیا ہے۔
तो लीडरशिप इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है। वो अगले मोर्चों पर भी हैं, कौम को भी मुत्तहिद कर रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी सोसाइटी हो, कहीं वॉर हिस्टेरिया मौजूद नहीं है। बिल्कुल तहम्मुल के साथ तमाम मामलात को देखा जा रहा है, और हमारा ये मसला भी नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हम अपने मसाइल में हैं, हम अपने मुल्क पर फोकस किए हुए हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जंग मुसल्लत करते हैं तो फिर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जवाब कैसा होगा? अगर आप एक हमला करेंगे तो हम 2 हमले करेंगे, आप 2 हमले करेंगे तो हम 4 हमले करेंगे।